نیک لڑکا، شریف لڑکا. ایک دن کہنے لگے بیٹے اب مجھے تم پہ خیال آتا ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہاری یہاں سے چھٹی کر دوں، تمہیں رہا کر دوں. تم نے اپنی غلطی کا محاسبہ کر لیا اور اس غلطی کے عوض ہم نے تمہیں جو سزا دینا تھی وہ دے دی، یہاں رکھا تمہیں. اب تم ایک بات ہماری اور مان لو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں. کہا وہ بات بھی مجھے منظور ہے، بس میری غلطی معاف کر دو. وہ بات یہ ہے کہ ہماری بیٹی سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا. بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، اور یہ بھی سنتے چلو کہ میری بیٹی آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بھی معذور ہے، سن نہیں سکتی، پیروں سے معذور ہے، ہاتھوں سے معذور ہے. آپ نے فرمایا تب بھی مجھے منظور ہے، بس میری غلطی معاف کر دو. سسر کا بھی جواب نہیں الحمدللہ، اور داماد کا بھی جواب نہیں. انہوں نے بھی ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ ایسی معذور لڑکی ہے تم مجھ سے نکاح کیوں کر رہے ہو، بھئی اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے ہو، زندگی بھر کا معاملہ ہے. اپنے یہاں تو ذرا سا رنگ اگر کچھ پتہ چلا دبتا ہوا رنگ ہے تو خود کو تو مائیکل جیکسن سمجھتا ہے. ذرا سا رنگ دبتا، اپنا رنگ نہیں دیکھ رہا ہے. ارے یہاں اس میں اپنے مراد آباد کے پاس میں مولانا بلال صاحب ایک شادی ہوئی ہے تو لڑکا کبڑا تھا، یوں کہہ رہا تھا بلٹ چاہیے. یہاں مراد آباد کے پاس حقیقت میں پروگرام میں ڈھکا ہے نا، ڈھکا، ارے وہ جینتی پور سے پیچھے ڈھکا، تو وہاں کے لوگ بتا رہے تھے پتہ نہ کون سے گاؤں کی بات ہے کہ حضرت لڑکا کبڑا تھا. یار ہنسی بھی آتی ہے. ان گھر والوں نے کہا بھائی تم سے تھوڑی بلٹ چل جائے گی، تو کہہ رہے نا بلٹ ہی چاہیے. اب انہوں نے لڑکی والوں نے بلٹ دے دی، تو یہ بتا رہے ہیں بلٹ لے کے جا رہا تھا، کئی جگہ گرا لی بلٹ اس نے. بتاؤ افسوس کی بات نہیں ہے یار. لڑکے والے ہو تو بھئی تمہارے اتنے دماغ کیوں خراب ہیں؟ خدا کے بندو جو لڑکی والے وہ بھی تو تمہارے بھائی ہیں، اور کل کو تم بھی لڑکی والے. اور لڑکی والوں کو حقیر نہ سمجھنا، لڑکیاں ہونا یہ جنت میں جانے کی نشانی ہوتا ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھیں، اور یہ بات میں تقریروں میں کہتا ہوں جس کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں، 4 5 یا جتنی بھی عطا فرمائیں، دل تھوڑا نہ کیا کرے. بیٹے بھی کچھ نہ دے رہے ہیں آج کل، انگوٹھے ہی دکھا رہے ہیں. کم سے کم بیٹی تیرے دکھ درد میں تو شریک ہونے آ جائے گی. بیٹی کو تو ہم شریعت والا حق بھی نہیں دیتے، تب بھی اتنی محبت کرتی ہے بیٹی. یہ نہ سوچو کہ بیٹی کا کوئی حق نہ ہوتا ہے، بیٹی کا کوئی مقام نہ ہوتا تو حضور کا نسب بیٹی سے نہ چلتا، بیٹوں سے چلتا. مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نسب بیٹی فاطمہ زہرا سے چلایا، اور دنیا کو بتایا کہ چمکتا رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے، دمکتا رہتا ہے گلستان بیٹی سے. ضروری تو نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو، میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے. اس لیے میں نے کہا بیٹیوں سے محبت کرو. بیٹوں کو تو پیسے چاہیے، بیٹی کو محبت چاہیے. بیٹیاں حضرت ہے، بتاؤ کتنی محبت رکھتی ہیں بیٹیاں. ارے کچھ بیٹیوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو بیٹوں سے نہ ہو جاتی ہیں غلطیاں. بیٹیوں کو آج بھی ہمارے معاشرے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیٹیاں یوں نہیں، ایسے نہیں. میں نے کہا بیٹی بھی بہت مقام رکھتی ہے، اور میں نے کہا اچھی جگہ شادی ہو جائے تو داماد بھی اولاد داخل ہوتا ہے. غلط تو نہیں ہوئی بات؟ بتاؤ. تو بیٹے والے ہو تو ہوش میں رہو. یہ نہیں ہے کہ اپنے سمدھی کی زمینیں بکوا دو. ارے بک گئی ہمارے علاقے میں، پہلے کے 5 لاکھ ہمیں چاہیے، ہمارے لڑکے کے بڑے رشتے ہیں. ایک مجھ سے کہہ رہا تھا تھوندوا، مجھے بڑا غصہ آیا اس پہ. مجھ سے بولا مولانا رشتہ دیکھو لڑکے کا، تمہارے بھتیجے کا. ہمارا تو ہر کوئی بھتیجے ہی بنا دے. تو بولا حضرت بھتیجے کا رشتہ دیکھ لو. ہم نے کہا بھی بڑی اچھی بات ہے. میں نے چلو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہیں رشتہ. میں نے کہا پھر بھی کوئی آئیڈیا تو بتاؤ. مجھے پتا تھا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، اتنا تو مجھے بھی تجربہ ہو گیا سفر کرتے کرتے. بھئی آدمی کو تجربہ یا تو ٹھوکر کھانے سے آتا ہے یا بادام کھانے سے آتا ہے. تو بادام تو نہیں کھائے مگر ٹھوکریں تو بہت کھائی ہیں. سفر کرنے والا آدمی ٹھوکر ہی کھاتا ہے. سفر کرنے والے کو بہت تجربہ ہوتا ہے، اور میں سفر میں رہتا ہوں، میرا تو کام ہی سفر کا ہے. تو میں نے کہا پھر بھی تو کہہ رہے حضرت دیکھو ہمیں تو لڑکی بڑھیا مل جائے، رشتہ دار بڑھیا مل جائے، ہمیں کچھ نہ چاہیے. رشتے تو کئی ہیں، ایک جگہ سے بلورو کو کہہ رہے تھے، ایک جگہ سے بلینو کو کہہ رہے تھے، ایک جگہ سے ہیلی کاپٹر کو کہہ رہے تھے، ایک جگہ سے ہوائی جہاز کو کہہ رہے تھے. میں نے کہا چپ جاؤ بھائی چپ جاؤ. میں نے کہا سمجھ گیا میں، سن 2027 میں کریو شادی. تو سیریس ہو گئے، پتہ نہیں مولانا کیا کرنا. جب میں نے کہا نا سن 2027 میں کریو شادی تو سیریس ہو گئے ایک دم. بولے حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا سن 2027 میں بلڈوزر عام ہو جائیں گے، بلڈوزر ملے گا تیرے بیٹے کو شادی میں، بے فکر رہ. میں نے کہا بڈھے قبر بھی کھدوا لی بلڈوزر سے، شرم نہ رہی تجھے؟ جب تجھے کچھ نہ چاہیے تو مجھے لسٹ کیوں بتا رہی ہے؟
ارے بولو زور سے، غلط تو نہیں ہے میری بات؟ دیکھو اس کو کہتے ہیں زندگی۔ کہا معذور ہے تب بھی منظور ہے، آنکھوں سے نہیں دیکھتی، کانوں سے نہیں سنتی، پیروں سے چل نہیں سکتی، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، معذور ہے میری بیٹی، کہا تب بھی منظور ہے، بس میری غلطی معاف کر دو۔ اس کو کہتے ہیں ولایت۔ غوث پاک کا اتنا ذکر کیوں ہوگا؟ غوث پاک کا ذکر تم مت کرو، ہم کریں گے۔ تم کوے کھا لو، ہم تو کھائیں گے بریانی، یہ بھی خدا کی مہربانی۔ اچھا حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پیسے ہمارے اٹھ رہے ہیں، بریانی ہم پکا رہے ہیں، کھا ہم رہے، کلیجے ان کے جلتے ہیں۔ ارے بولو، غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، غوث اعظم ہے اعظم مقام آپ کا، اس لیے ہے ولی ہے غلام آپ کا۔ جھوم کے بولو، اس لیے ہے ولی ہے، سارے لوگ پڑھو، اس لیے ہے ولی ہے غلام آپ کا۔ اللہ اللہ، پاک کے مالک کہتے ہیں میری بیٹی معذور ہے، حضرت ابو صالح نام ہے، غوث پاک کے والد ماجد کا جوانی کا دور ہے، عنفوان شباب کا دور ہے۔ اللہ اللہ، کہا مجھے منظور نکاح کر دو مگر میری غلطی معاف کرنا ہوگی، کہا غلطی معاف کی، نکاح ہو گیا۔ اور اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو جب پہلی دفعہ دیکھا تو تنگ رہ گئے، جو بتایا تھا اس کے بالکل الٹ ہے، نہ جمال کا جواب ہے، نہ سیرت کا جواب ہے، نہ صورت کا جواب ہے۔ اللہ اللہ، حیرت میں پڑ گئے، بتا کیا رہے تھے، ہیں کیا؟ اور پہنچے انہی کے پاس، کہا تم نے کسی اور لڑکی سے نکاح کر دیا کیا میرا؟ کہا نہیں نہیں، میری بیٹی وہی ہے جس سے میں نے تمہارا نکاح کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، تم نے کہا نابینا ہے مگر الحمدللہ اس کی آنکھوں میں بینائی ہے، تم نے کہا وہ سن نہیں سکتی مگر الحمدللہ اس کی سماعت بھی سلامت، تم نے کہا قدم سلامت نہیں حالانکہ قدم بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، تم نے کیسے کہا؟ تو پیشانی کو چوم کر کے وہ باغ کے مالک کہتے ہیں بیٹا تجھے اللہ نے تیرے صبر کا پھل عطا کیا ہے، سن میرے لال، میں نے جو نابینا بتایا تھا وہ بھی اپنی جگہ صحیح تھا، اس لیے کہ میری بیٹی نے شریعت کے خلاف کبھی کچھ نہیں دیکھا، تو اسے اعتبار سے میری بیٹی نابینا ہی تو ہو گئی، یعنی دنیا سے نابینا، دنیا سے کانوں کے اعتبار سے معذور ہے۔ اب جب بیٹی بھی ایسی ہو اور ہونے والا داماد بھی ایسا ہو تو اس گھر میں پیدا ہونے والی اولاد غوث اعظم نہ ہوگی؟ اونچا بولو، ذرا اونچا بولو۔ جس دن پیدا ہوئے 29 شعبان، آنے والا ہے رمضان، تاریخ ہے 29، پہلے سے جھگڑا ہوتا ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بھی جھگڑا ہو گیا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ کچھ کہتے تھے ہو گیا، کچھ کہتے تھے نہیں ہو گیا۔ مسئلہ ایسے حل ہوا کہ جس دن غوث اعظم پیدا ہوئے امی جان کا دودھ نوش نہیں فرمایا تو سب میں مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں کیسا بیٹا آیا ہے جو رمضان کے روزے رکھ رہا ہے۔ تو کہ اس کا مطلب روزہ تھا، کہاں تھا؟ کیسے پتا کہ بچے نے دودھ نہیں پیا؟ ایسے پتا مغرب کی اذان ہوئی تو بچے نے دودھ نوش فرمایا۔ پیدائشی ولی ہے غوث پاک، ذرا زور سے بولو، کیا شان ہے ہمارے غوث اعظم کی، سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اور ایک بات اور بتاؤں بھی، ہمارے عزیز مولانا بلال اتاری صاحب نے بتایا، اللہ کے ولی وہ نہیں ہیں جو صرف رنگ برنگی کپڑے پہن کے یوں کہہ دیتے مولویوں کا اور ہے ہمارا اور ہے۔ میں نے کہا پٹ جگہ مان جا، ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ ایک تو مجھ سے کہہ رہا تھا ان کی لائن الگ ہے ہماری ہے، نہ مجھ سے کہہ رہا تمہاری الگ ہے ہماری الگ ہے، تو میں نے کہا بھئی ہماری تو سنبل والی لائن ہے، اور کیا کریں؟ میں نے کہا تمہاری لائن کون سی ہے؟ ایسی باتیں کر رہے ہو یار کہ ہماری لائن الگ ہے۔ بھئی ہماری تمہاری صرف ایک ہی لائن ہے۔ محدث اعظم ہند نے کہا تھا کہ نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ وہی ہے سب کا۔ مفتی تطہیر صاحب قبلہ مجھے ایک دفعہ ایک واقعہ سنا رہے تھے، کہیں پروگرام میں گئے تھے تو مجھ سے بتا رہے تھے، بولے میں وہاں گیا تو ایک میاں تھے، وہ 12 انگوٹھیاں پہنے ہوئے تھے، 12 انگلیوں میں 12 نہیں تھیں، وہ تو 12 تو ایک ایک کر کے تھیں، کئی تھیں، تو وہ تو 24-25 بیٹھیں گے لگ بھگ، ایک انگلی میں کئی بھی تھیں، کسی میں ایک تھی، تو بعد میں مل گئے۔ تو میں نے ان سے کہا بھئی میاں یہ تمہارے دونوں ہاتھ ہیں
یا انگوٹھیوں کا سوٹ کیس ہے؟ ارے تم تو ایسی باتیں کرتے ہو، تمہاری لائن الگ ہے ہماری الگ ہے، بتا رہے تھے مجھے۔ تو میں نے اس سے کہا بھائی میاں تمہیں نماز سے یاد ہوگی؟ تو بولے نماز کا نام لیا تو ایسے غائب ہو گئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں، ملے ہی نہ، پھر کھو گئے۔ غوث اعظم کی شان دیکھو، جتنا بڑا جو ولی ہوتا ہے اتنا بڑا عالم بھی ہوتا ہے۔ ہاں، غیر عالم کیسے ولی بن جائے گا؟ اسے نماز بھی یاد نہ آتا۔ اب بھیا بھائی جاہل قوم ہے، اس ٹائم پہ تو شیطان بھی آ جائے نا جھنڈا لے گئے کہ ہمیں مانو، 10-20 تو سے ماننے والے بھی ہو جائیں گے، زیادہ ہو جائیں گے۔ بالکل میں تو بھائی ڈرتے ہوئے کہہ رہا تھا، میں نے کبھی زیادہ نہ کہہ دوں، مگر صحیح کہا آپ نے، زیادہ ہو جائیں گے۔ اور وہ شیطان بھی کہتا ہے کہ میں شیطان ہوں، تو بھی اس کے ساتھ کچھ نہ ہوں گے تو مولویوں کی مخالفت میں ہو جائیں گے۔ سمجھ رہے ہو نا، اتنی عقل پھوٹ گئی ہے بار بار۔ میں کیا بتاؤں، بس بڑا کلیجہ پھٹا پڑا میرا بھی بعض جگہ سے بڑے۔ ہاں، ہماری قوم بالکل اندھی ہو گئی ہے اس معاملے میں۔ شریعت کا راستہ پہلے ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ان نے میاں نے ایک ٹائم کی بھی نہیں پڑھی ہے، مگر پھر بھی میاں پہنچوں گے۔ ابے ہوگا پہنچا ہوا میاں تیرا، یہ میاں میاں یہ پیر نہیں ہے، پیر ہے۔ ارے اگر نگاہ ولایت دیکھنی ہو تو دیکھ میرے غوث اعظم کی۔ عالم کتنے بڑے ہیں پتہ ہے؟ ایک دفعہ ان کے زمانے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا ہے، ان کے زمانے میں، غوث پاک کے زمانے میں، ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ میں نے، ارے یار ٹائم تو بہت ہو گیا بھائی، اب ختم کر دیتا ہوں بھائی تقریر۔ ہاں یار یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہو۔ حاجی نزاکت صاحب آپ ہی ہیں نا ماشاءاللہ؟ بھائی حاجی نزاکت صاحب ایک بات مان گیا میں، مجمع اگرچہ کم ہے مگر مجمع میں دم ہے۔ یہ تو ایسے بیٹھا بھائی صاحب کہ اٹھن بھی نہ دے گا مجھے، آنکھیں چڑھا ہوئے کہ مولانا ابھی کیا ہوا ہے، ابھی تو اور بولو گے۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ اشعار کو کون کہہ رہا تھا بھائی؟ آپ کہہ رہے تھے؟ ابھی پڑھ دوں گا، اچھا پڑھ دوں گا، میں کتنے اشعار پڑھ دیے مگر اور بھی پڑھ دوں گا، کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی جاہ میں جم آنکھیں، شیشے بدن میرا، بدن میرا ان کی بند موتی میں، سارا باغ پن میرا، عاشق نبی ہوں میں، وارث علی ہوں میں، ارے وارث علی ہوں میں لہو نہ پائے گا، بولو میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا، کفن میرا میں لہو نہ پائے گا، حشر تک کفن میرا۔ عرش سے پرے جا کے مصطفیٰ نے بتلایا، ارے مصطفیٰ نے بتلایا، یہ زمین بھی میری ہے، بولو یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، گگن میرا، یہ زمین بھی میری ہے، اور ہے گگن میرا، عرض گنگ بھی میری ہے، خیطۂ چمن میرا، ارے خیطۂ چمن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، بولو میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے وطن میرا، وطن میرا، میں غلام خواجہ ہوں، ہند ہے۔ غوث پاک کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ قسم کھا لی کہ اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی کہ اس عبادت میں جس وقت میں کر رہا ہوں وہ عبادت کوئی میرا شریک نہ ہو، میں کر رہا ہوں تو دنیا میں میرے علاوہ وہ عبادت کرنے والا کوئی نہ ہو، اگر میں نے ایسی عبادت نہ کی تو میری بیوی پہ 3 طلاق۔ اب جو انہیں یہ والی قسم لے لی تو بعد میں اسے لگا کہ یار میں نے قسم تو کھا لی مگر ایسی عبادت کون سی ہے بھائی، میں قرآن پڑھوں تو کیا بس دنیا میں کتنے پڑھ رہے ہیں۔ اس نے قسم کیا لی تھی کہ ایسی عبادت کہ جب میں کر رہا ہوں تو میں ہی ہوں، بس کوئی دوسرا نہ ہو۔
مفتیوں کے پاس سوال گیا کہ حضرت ان کی بیوی تو گئی ہاتھ سے. مفتیان کرام بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئے, بیہودے آدمی تو نے ایسی قسم کیوں کھائی ہوئی, تو بھی ہمیں. اچھا بعض آدمی نا مولانا لوگوں کو بڑا پریشان کرتا ہے, الٹا سیدھے کام کر لے گا, پھر پوچھے گا حضرت یارو غصے میں نکل گئی, کتنی دی تھی بھائی طلاقیں کتنی دی تھی؟ ایسا تو نہ پتا مولانا, میں تو دیتے ہی رہا, مگر ایسا نہ پتا کہ یہ نہ پتا 3 دی ہیں کہ سانس نہیں ٹوٹا جب تک دیتے رہا, تو یوں کہہ رہا ہے ایسا نہیں پتا 3 دی ہیں یا 2 دی ہیں. اب مولانا لوگ بھی بہت چلاک ہو گئے, ہونا پڑتا ہے, کیا کریں. ارے چل کچھ راستہ نکلے گا, 3 بھی دی ہیں تو پتا نہ حضرت 3 سے تو زیادہ ہی دی تھی, اب نکلے گا راستہ, اب کھل گئی بات. ارے بے وقوف آدمی غصے میں ہے, حضور کہتے ہیں غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, وضو کر لو, پانی پی لو. لاجک کیا ہے اس میں؟ اس میں لاجک یہ ہے کہ غصہ آتا ہے شیطان کی طرف سے, والشیطان خلق من نار, شیطان پیدا کیا گیا ہے آگ سے, اور آگ بجھتی ہے پانی سے, اور وضو بھی ہوتا ہے پانی سے. تو وضو کر لو, بگڑتا ہوا گھر بچ جائے. بعد میں رو ریا مولانا کیا کروں, بڑا رو ریا, ایک تو ڈکارے مار مار کے رو ریا. میں نے کہا اب کیا کرے گا بھیا, اب کوئی اس میں راستہ واسطہ بتاؤ کیسے نکالیں, اس میں تو نے راستے سب بند کر دیے یار, اب میں کیا کروں گا. تو یہ جہالت ہوتی ہے, ایسی قسم کھا بیٹھے, ایسی عبادت نہ کی کہ وہ عبادت میں ہی کر رہا ہوں تو میری بیوی پہ طلاق ہے. اب بعد میں جب مفتیوں نے ہاتھ کھڑے کیے تو رونا دھونا شروع کر دیا. مفتیوں نے بھی کہا تیرا دماغ لگایا یار, تہجد کے لیے اس سے کہیں کہ تو تہجد پڑھ لے, تو کیا پتہ دنیا میں کتنے پڑھ رہے ہیں. دنیا تو دنیا, بغداد میں نہ پتہ کتنے پڑھ رہے ہیں. ارے بولو, اس سے کہیں تو روزہ رکھ لے, تو نفلی روزہ بھی کوئی ایک تھوڑی رکھے, دنیا میں نہ جانے ہزاروں رکھتے ہیں. کہیں کیا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, جس وقت یہ دیکھ رہا ہو کہ پتہ کتنے دیکھ رہے ہوں گے. اب ایسی کون مفتی بولے بھائی ہمارے بس کی تو اس کا جواب ہے نا, ہمیں تو ایسا لگ رہا تیری بیوی تو گئی, اور 3 طلاق کو کہہ دیا تو طلاق مغلظہ ہو گئی, اب تو گئی تو گئی. ایک صاحب نے کہا دیکھ تیرا مسئلہ اگر کوئی حل کر سکتا ہے نا تو پیران پیر غوث اعظم دستگیر کر سکتے ہیں بس. آپ اس نے کہا اچھا وہ حل کر دیں گے, کہاں پہنچ گیا ان کے پاس, مرتا کیا نہ کرتا, جا کے رونے لگا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے, کہا حضور ایسے بات ہو گئی. آپ مسکرائے, یہ مسکرائے نا تو سمجھ گیا کہ کام بن گیا میرا. جھوم کے بولو سبحان اللہ. مسکراتے ہی سمجھ گئے. آپ نے پہلے تو تنبیہ کی, ڈانٹا, ایسے قسم نہیں کھاتے ہیں بیٹا, تم نے کیوں کھا لی؟ کہا حضور اب تو کھا لی, اب میرے بچوں کی ماں کی فکر کریں. حضور کیسے بچے گی, ایسی کوئی عبادت بتائیں کہ جب میں کر رہا ہوں تو کوئی نہ کر رہا ہو. آپ نے 1 منٹ بھی نہیں سوچا, کہا بیٹے جاؤ مکہ شریف چلے جاؤ, تمہارے سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا, اب آئے گا. کہا کیا مطلب حضور؟ کا جس وقت خانہ کعبہ کا طواف کرو نا تو سب کو بتا دو وہاں ایسے ایسے بات ہو گئی ہے, جب تم طواف کرو تو انسانوں میں کسی سے کو بھی طواف مت کرنے دو, اور وہاں کے امام کو جا کر کے بتا دینا جب تم طواف کرو تو تم ہی اکیلے طواف کرو. یہ ایسی عبادت ہے کہ جب تم کر رہے ہوگے تو تم ہی کر رہے ہوگے, کوئی شامل نہیں ہوگا تمہارے ساتھ. اس طرح خانہ کعبہ کا طواف بھی ہو جائے گا, تیری قسم پوری بھی ہو جائے گی. حل کر دیا نا مسئلہ, کر دیا نا چٹکیوں میں حل. ارے بڑا خوش ہوا وہ سبحان اللہ. اور بات کعبے کی آ گئی تو مجھے چند اشعار بھی یاد آ گئے, اور میں دعا کرتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی بار بار دکھا دے. آمین بولو دل سے. یا اللہ اگلے مہینے میں دکھا دے, پروردگار جنوری میں دکھا دے, میرے مالک دکھا دے. یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برسی. اب 10-15 منٹ سے زیادہ مت سنیو یار, عزیز اتنا ہی رکھو کہ دل بہل جائے, اب اتنا بھی نہ چاہو کہ میرا دم نکل جائے. چمن رہے گا پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے, کیوں پریشان ہوتے ہو. خانہ کعبہ کو جب دیکھو گے, اللہ کرے بار بار دیکھو, دل کا عالم بڑا پیارا ہو جاتا ہے, بڑی اچھی کیفیت ہو جاتی ہے. خانہ کعبہ کو بندہ دیکھتا جاتا ہے, مچلتا جاتا ہے, اور دل ہی دل میں پڑتا جاتا ہے کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ
اکبر، آپ لوگ اللہ اکبر پڑھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، جھوم کے اللہ اکبر اللہ اکبر، حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، دیکھا صفا بھی مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر۔ حاجی نزاکت صاحب آپ نے تو دیکھا نا ماشاءاللہ، کس سن میں گئے تھے؟ اجر ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ بتاؤ بھائی حاجی جو کہہ رہا ہوں سچ ہے کہ نہیں؟ خانہ کعبہ کو دیکھ کے یہ حالت ہوتی ہے نا، زور سے بولو اللہ اکبر۔ اور وہ جو پتھر ہے جس کو حجر اسود کہتے ہیں، چوم سکتے ہو تو چوم لو، نہیں چوم سکتے ہو تو ہاتھوں کو یوں کرو، ماشاءاللہ دور سے کھینچ لیتا گناہوں کو، جیسے چمک لوہے کو کھینچ لیتی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میں بھی الحمدللہ 2 دفعہ جا چکا ہوں، خانہ کعبہ دیکھتے ہی ایسے لگتا ہے سارا پیسہ وصول ہو گیا، اس لیے جہاں تک محلولی میری آواز، بھائی محلولی ہے مہرولی ہے نام، محلولی ہے، میں جہاں تک میری آواز جا رہی ہوں سب سے کہہ رہا ہوں پلاٹ بعد میں خریدو بھیا، پہلا کام ہے حج کا، حج کرو۔ چند بھائیوں، ہاں صحیح بات ہے، چند بھائیوں تو پہلے بھیا اپنے اماں ابا کو حج کرا دو، یہ تو میں مشورہ دیتا ہوں ہر جگہ۔ تمہارے ماں باپ نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا، دیکھو ماشاءاللہ ان کے بچوں نے کرایا کہ نہیں کرایا اپنے والد صاحب کو؟ تو اس لیے میں تقریروں میں کہتا ہوں کہ مراد آباد روڈ پہ دکان بعد میں دیکھیو، پہلے اپنے اماں ابا کو حج کرا دو، اتنی دعا کر کے آئیں گے انشاءاللہ، ایک نہ خریدو کئی خرید لو گے اللہ نے چاہا۔ میں نے الحمدللہ سب سے پہلے جب اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوا اور ماشاءاللہ مالی حالت ہماری بہتر ہونے لگی تو میں نے شادی کے دوسرے سال یہی کام کیا، اللہ نے اتنا دیا کہ جتنی میری اوقات بھی نہیں ہے۔ تو میں تو یہ شعر پڑھتا ہوں اکثر کہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی۔ اور اس میں ایک بات اور بتاؤں میں، یہ دولت سے تعلق نہیں ہوتا، دل سے تعلق ہوتا ہے۔ ہاں کتنے مالدار ہوں گے نہ جا سکے وہ غریب چلے جاتے ہیں، ہاں اس لیے میں نے آپ سے کہا پڑھو میرے ساتھ، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دے بھیجا، اس پتھر کی بات کر رہا ہوں میں، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، جھوم کے پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد بڑا گہرا شعر ہے، بڑا گہرا شعر، آئے ہائے آدمی خانہ کعبہ سے چمٹ جاتا ہے، اپنے گناہ یاد آتے ہیں تو بلک بلک کے رونے لگتا، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ
اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت مولانا قمر الدین صاحب کو بھی یہ موقع بار بار عطا فرمائے، ہم سبوں کو بھی یہ موقع بار بار عطا فرمائے۔ حاجی نزاکت صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ منظر انہیں بار بار یاد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بیٹوں کا نصیب اچھا کرے، ماشاءاللہ فرما بردار بیٹے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں سنتا ہوں کہ ماشاءاللہ جوان بیٹے حج کرا دیا۔ ابھی میں گیا تھا رام نگر ہے نا، رام نگر کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے، پروگرام میں گیا تو پروگرام کے بعد وہ چائے وائے پلاتی ہیں گھر والے، تو چائے بنا دی انہوں نے۔ ایک بزرگ ہوں گے، کتنی عمر ہوگی ان کی، بڑے میاں جو تھے لگ بھگ 80 سال کی عمر ہوگی، زیادہ ہی ہوگی۔ کہنے لگے، میں نے ماں باپ کے بارے میں تقریر کی تھی تو کہنے لگے حضرت آپ نے بہت اچھی تقریر کی ماں باپ کے بارے میں، مگر ساری اولاد نافرمان نہیں ہوتی۔ آپ نے بھی تقریر میں کہا تھا الحمدللہ میری اولاد بڑی فرما بردار ہے۔ اس نے بتایا، کہنے لگا میرا ایک بیٹا ہے، وہ بتا رہا تھا دلی میں رہتا، جاب کرتا، 2 مرتبہ مجھے حج کرا چکا ہے اور مجھ سے کہتا ابا تم عمرے کو بھی چلے جاؤ۔ میں منع کرتا ہوں کہ بیٹے تیرے بچے جوان ہیں، تو اپنے بچوں کی شادی کر لے۔ تو کہتا ابا تم بچوں کی فکر نہ کرو، تمہاری دعا سے اللہ نے مجھے بڑھا دیا ہے۔ اس کے بعد پتا اس نے کیا کہا، میرے تو آنسو نکل گئے تھے۔ اس نے کہا، وہ بوڑھے میاں کہہ رہے تھے حضرت اتنا فرما بردار ہے ہمارا بیٹا کہ جیسے ہی گھر پہ آتا ہے چھٹیوں میں، وہاں سے دلی سے رام نگر کے پاس ایک گاؤں ہے تیلی پورہ، کہنے لگے کہ وہاں گھر پہ آتا ہے تو آ کر کے دوستوں کو ٹائم نہیں دیتا، مجھے ہی ٹائم دیتا سب، اور لیٹ جاتا ہوں سونے کے لیے تو میرے پاؤں دباتا ہے۔ ایسی فرما بردار اولاد یار ہیں۔ باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے، اولاد اگر فرما بردار ہوتی ہے، میں صحیح بات بتا رہی ہوں، اولاد اگر نافرمان ہونا تو باپ اگر 60 سال کا بھی ہے نا تو ایسے ہو جاتا جیسے 90 سال کا، اور اولاد فرما بردار ہے 80 سال کا ہے نا تو ایسا لگتا ہے جیسے 60 سال کا ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ دے تو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، یہ دعا کیا کرو۔ تو کہہ رہے تھے حضرت انہوں نے ایک جملہ بتایا، اس کے بعد جو جملہ کہا وہ یہ تھا کہ جب میں وہ میرے پاؤں دباتا، سر دباتا ہے، میری آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سمجھتا ابا سو گئے، حالانکہ میں جاگ رہا ہوتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، آنکھیں بند ہوتی ہیں مگر میں جاگ رہا ہوتا ہوں۔ تو کہنے لگے کہ میرا بیٹا اپنا چہرہ، اپنا سر، اپنے ہونٹ میرے قدموں میں رکھ دیتا ہے، زور سے بولو سبحان اللہ، اور پھر بلک بلک کے رونے لگتا ہے۔ تو کہہ رہے تھے میں بڑے دل سے دعائیں دیتا ہوں اپنے بیٹے کو۔ میں نے کہا تمہارے بیٹے کا کوئی بھی بال بیکا نہیں کر سکتا، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعا ہو اس کا بال بیکا کون کر سکتا ہے میرے بھائی۔ اور بھائی عثمان دیکھو تمہیں بھی میری یہی نصیحت ہے، تمہارے سارے بھائیوں کو، قاری ندیم صاحب بیٹھے ہیں، اپنے اماں ابا کی خوب خدمت کرو، اور صرف تمہیں نہیں سب کو، جس کے بھی ماں باپ زندہ ہیں یہ شکایت تو آنی نہیں چاہیے مسلمانوں میں کہ اس کا باپ رو رہا ہو بیٹھک پہ بیٹھ کے، کیوں رو رہے ہو، میرے بیٹے نے بڑی الٹی سیدھی باتیں سنائی ہیں۔ ایسا نہ کرو، باپ جیتے جی مر جاتا ہے، باپ ہے تمہارا، تمہیں کیا پتا۔ کبھی کبھی کہتے ہیں نا کڑوی دوا بھی فائدہ دیتی ہے، اس کی کوئی کڑوی بات ہے تمہارے حق میں بہتر ہے، تم کماتے نہیں ٹھلر گھومتے ہو تو ڈانٹ دیتا باپ بیچارہ ہے، ورنہ اسے تم سے کیا چاہیے، اس نے تو شادی کر دی تمہاری بھائی۔ بس بات یہ ہے، اور جہاں تک اس کی قربانیوں کی بات ہے نا تو مہلولی ہو، جلال پور ہو، کندرکی ہو، بلاری ہو، مراد آباد ہو، کوئی بھی شہر ہو، گاؤں ہو، قصبہ ہو، سورج بعد میں نکلتا تھا، تمہارا باپ کمانے کے لیے خدا کی قسم پہلے نکل جاتا تھا۔ جنوری کی سردیوں میں، دسمبر کی سردیوں میں جب بسترا چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا، مگر تیرا باپ تیرے بھوش کے لیے، تیرے مستقبل کے لیے، تیرے جو ہے ترقی کے لیے، تیرا باپ کمانے کے لیے پہلے نکل جاتا تھا، اور جب شام کو کما کے وہ آتا سورج ڈوب جاتا، کتنے روپے کمائے، کسی نے 500، کسی نے 1000، بھائی جس کی جیسی جاب تھی اس نے اتنے پیسے کمائے، اور راستے میں اس کا جی چاہا کہ میں دکان سے کوئی چیز کھا لوں، مٹھائی کھا لوں یا پھل کھا لوں۔ اللہ کی قسم کتنی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہوگا، یقیناً ہوا ہوگا کہ تیرے ابا نے جیب سے پیسے نکال لیے، پھل تلوا لیے اپنے کھانے کے لیے، مٹھائی تلوا لی، کسی چیز کو کھانے کو جی چاہتا تھا وہ چیز تلوا لی، مگر پھر تیرا چہرہ یاد آ گیا کہ مجھے اپنے بچے کی اسکول کی فیس جمع کرنا ہے، اپنی خواہشات پہ پانی پھیر دیا اس نے، اپنی چاہت کو قربان کر دیا تیرے لیے، اور تو یہ کہتا ہے میرے ابا نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا میری ماں نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ یہ تو میں نے باپ کا رتبہ بتایا ہے، جب باپ کا رتبہ اتنا بڑا ہے تو سوچو ماں کا رتبہ کتنا بڑا ہوگا۔ ابھی تم نے ایک بات بہت اچھی کہی تھی محمد بلال صاحب، ماشاءاللہ اچھی تقریر کی تھی آپ نے، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی تھی کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیکھو، نہ تو کسی مزار کی حاضری قبول،
نہ کوئی نیکی قبول جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوتے۔ تم کہو گے ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ماں باپ راضی نہیں ہوتے، ارے باپ کے قدموں میں جا کے سر رکھ دے اور کہہ دے ابا اٹھوں گا نہیں، مر جاؤں گا جب تک معاف نہیں کر دو گے۔ تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں تو بتا دینا مجھے۔ اور ماں تو وہ ہے کہ یہ کہے گا تو ہی معاف کر دے گی۔ ایسے ہوتے ہیں ماں باپ۔ ہمارے بھی ہاتھ چوم لیتے ہیں لوگ، غلط چومتے ہیں، یار ہمارے کیوں چوم رہے ہو بھی ہاتھ؟ ہمارے مت چومو، اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومو، اس لیے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے قبول ہوتی ہے جیسے نبیوں کی دعا امتیوں کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ میں نے تو کئی جگہ تقریروں میں مشورہ دیا ہے، میری تقریریں نیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں، آپ سن لینا چاہیں۔ کتنی جگہ تقریروں میں مشورہ دیا میں نے، گھر سے نکلو، باہر جا رہے ہو، اپنی اماں ابا کو بتا کر کے جاؤ۔ کچھ کما کے لا رہے ہو، اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دو، باپ کے ہاتھ پہ رکھ دو، اس کا دل بڑھ جائے گا۔ اور گھر سے نکلو تو ماں باپ کی دعائیں لے کے نکلو، ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا لو، پھر یہ 4 مصرے پڑھتے ہوئے نکلو، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ چند بھائی ہو، مثال کے طور پہ بھئی کوئی بھائی ایسا ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، اس کا مزاج ایسا ہے کہ وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، ان پہ بھاری گزرتا ہے، تو تم ایسے مت بنو اس کے چکر میں، اسے بھی نبھاؤ، سمجھاؤ اسے، اس کے چکر میں تم اپنے ماں باپ کے نافرمان نہ بنو۔ تم تو دماغ میں یہ بٹھا لو، کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی، میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا، میرے حصے میں ماں آئی۔ صحیح ہے نا وہی بات؟ یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، بولو یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے، اپنی ماں سے جسے محبت ہے، غور اس پہ تو کیوں نہیں کہتا، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بولو ماں کے قدموں، غور سے بولو، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تم کہو گے مولانا توصیف رضا صاحب، ماں باپ کا کہنا ماننے سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، ماں باپ کے لیے دوا لانے سے، ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ سیوا کرنے سے وہ بیمار پڑ گئے، ان کے پاؤں دبانے سے، ان کا سر دبانے سے ہمیں کیا ملے گا؟ تو سنو دنیا میں ہی جنت کا صلہ ملے گا، مرنے کے بعد جنت کا دروازہ کھلا ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دار، کتنے خوش نصیب ہیں، اور تم سے زیادہ خوش نصیب تمہارے بیٹی بیٹا ہیں کہ دادی دادا کا پیار مل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں میں، ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں دادی دادا، بس یہ نہیں یاد رکھا، اور ماں سے زیادہ پیار کرتی ہیں نانی نانا، اور باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں دادی دادا۔ ایک دفعہ کو باپ ڈانٹ دے گا، دادا نہیں ڈانٹتا، دادا تو پوتے کے چکر میں اپنے بیٹے سے بھڑ جا۔ تم نے واقعہ نہیں سنا؟ ہمارے حضور جب دنیا میں تشریف لائے کتنے خوش تھے آپ کے دادا، حضرت عبد المطلب خوش تھے کہ نہیں؟ اتنے خوش تھے کہ آنسو نکل لیتے خوشی میں، اور کہا بیٹی آمینہ، کبھی میں انشاءاللہ ربیع الاول کے جلسے میں آؤں گا تو سناؤں گا حضور کا بچپن، اور گود میں لے کر کے جب اس طرف چلنے لگے خانہ کعبہ کی طرف، تو نگاہیں نہیں ہٹا رہے تھے حضور کے چہرے سے، اور خانہ کعبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو دماغ چکرانے لگا، یا اللہ یہ آج کعبے کو کیا ہو رہا؟ چونکہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں بڑھ رہا ہوں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرح۔ کعبے نے بھی اشاروں میں سمجھا دیا، سردار قریش تم جدھر آ رہے ہو یہ کعبہ ہے، ہم جدھر جا رہے ہیں وہ کعبے کا کعبہ ہے۔ ہاں، ماں باپ کی دعائیں لو، کیا کہا میں نے؟ ماں باپ کی
آخری شعر سنو پھر تقریر ختم کرنے دو یار، 1 گھنٹہ 30 منٹ ہو گئے، میں بھی تھک گیا۔ آج کنوج سے آیا تھا 300 کلومیٹر کا سفر، کل جے پور سے آیا تھا، بالکل سفر ہی سفر ہے یہ سمجھ لو، مگر اللہ ہمت دیتا، طاقت دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے۔ پھر جوانی ہے ابھی، بڑھاپے میں کہاں سفر کر پائے گا بھائی، عمر اللہ نے دی ہے جتنی بھی بہرحال۔ تو اب میں سوچ رہا تھا 1 گھنٹہ بولوں گا، مگر 1.5 گھنٹہ تقریر ہو گئی، مگر صحیح بات یہ ہے نہ مجھے وقت کا پتہ چلا نہ آپ کو، یہ اس میں نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، اس میں غوث اعظم کی نگاہوں کا کمال ہے۔ حاجی عظمت صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ پھر کبھی پروگرام رکھ لیں، کوئی بھی پروگرام رکھ لیں، ہم خالی ہوں تو بالکل آئیں گے، کیوں نہیں آئیں گے۔ سجاد نظامی مرحوم کا یہ شعر سنو، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہو جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا ماں باپ کی عزت سے اور ماں باپ کا مرتبہ پہچاننے سے کیا ملتا ہے؟ وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا لیں گے۔ جھوم کے بولو، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا